شاعر ادیب کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ ہر ناانصافی اور ہر استحصال کے خلاف آواز اٹھائے، اور آپ نے یہ کام بڑی خوبی سے کیا ہے۔ مطلب ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جہاں پہ مرد لکھنے والے بھی تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اس میں تو حکومت ناراض ہو جائے گی، اس میں تو فلاں طاقت ناراض ہو جائے گی، لیکن آپ نے وہاں بھی بڑی ہمت سے اور بڑی بلند آہنگی کے ساتھ لکھا ہے، آواز اٹھائی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے ایسے تراجم بھی کیے ہیں اور ایسے کالمز بھی ہمیشہ لکھے ہیں کہ جس میں پوری عالمی صورتحال پر آپ کی توجہ رہتی ہے کہ پوری دنیا میں کہاں پر صورتحال کیا ہو رہی ہے اور کس طرح انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایک غزل جو آپ کی ہے، آئینے کو ادھر ادھر رکھا۔ میں کتابی عورت ہوں جی زندگی میں بھی، کیونکہ میں مشاعرے نہیں پڑھتی، تم تو پڑھتی ہو بہت، میں مشاعرے نہیں پڑھتی، اس لیے صرف لکھ کے، اور شروع سے عادت ہے۔ اماں ابا اعتراض کرتے تھے تو چھپ کے لکھتی تھی، میاں اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیوں لکھا، تو ان سے بھی چھپ کے لکھتی تھی۔ تو وہ چھپ کے لکھنا جو ہے، زندگی چھپ کے، کتاب آتی تھی تو یوسف بھی دیکھتے تھے اور ساری دنیا دیکھتی تھی۔ تو 2 شعر 3 شعر سنا دیتی ہوں۔ جی ارشاد۔ تجھ سے وعدہ عزیز تر رکھا، کیا تجھ سے وعدہ عزیز تر رکھا، وحشتوں کو بھی اپنے گھر رکھا، واہ، اپنی بے چیرگی چھپانے کو، کیا اپنی شعر، بے چیرگی چھپانے کو، آئینے کو ادھر ادھر رکھا۔ کیا اور کہنا، واہ واہ۔ ایک شعر میں تمہیں اور سنا دوں جی کہ ارشاد۔ اس قدر تھا اداس موسم گل، اس قدر تھا اداس موسم گل، ہم نے آب رواں پہ سر رکھا، کیا کہ واہ واہ ہم نے آب رواں پہ سر رکھا۔ اور پھر واہ۔ اس اگلی ایک اور غزل جس کا ایک مطلع کافی ہوگا تمہارے لیے، جی کہ اجلی شام میں لپٹا وعدہ تازہ میرے اندر تھا، واہ، اجلی شام میں لپٹا وعدہ تازہ میرے اندر تھا، باہر کیسے جاتی میں دروازہ میرے اندر تھا۔ ارے واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ اور ادب میں جو سب سے بڑی بات میرے اور تمہارے دونوں کے درمیان ہے وہ یہ کہ ہم نے، عورت نے شعر کہہ کے اردو شاعری کی وہ لغت بدلی ہے جو اختر شیرانی کے زمانے میں آ کے بے شک، کچھ اور ہوئی تھی، جگر مراد آبادی کے زمانے میں اور ہوئی تھی، ساحر لدھیانوی کے زمانے میں اور ہوئی تھی، احمد فراد اور فیض صاحب کے زمانے میں اور ہوئی تھی، لیکن ہم نے اپنے زمانے میں اس لغت کو بدلا۔ ویسے بائی دی وے 50 سال ہو گئے ہیں اس کو دبے گویا کو چھپے ہوئے، جو آدم جی جی انعام یہ بھی تو ملا تھا، ماشاءاللہ آپ کا پہلا مجموعہ اور لبے پہلا گویا مجموعہ۔ ایسا کہ پھر تب سے گفتگو بند ہی نہیں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ درجنوں کتابیں آپ کی آ چکی ہیں مختلف موضوعات پر، جس میں شاعری کی بھی ہیں، نثر کی بھی ہیں، تراجم بھی ہیں، اور ہاں، اتنا عمدہ کام ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ہم بہت مرتبہ آپ کی شاعری تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن آپ کی جو تراجم ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ نے وہ صرف ترجمہ نہیں کیا ہے ورڈ ٹو ورڈ، بلکہ اخذ کر کے اس میں جو اپنی ایک سوچ ہے، یعنی عالمی صورتحال کو آپ اس ملک کی صورتحال سے ملا کے جس طرح لکھتی ہیں نا، وہ ایک الگ قیمتی دستاویز بنا دیتا ہے اس چیز کو۔ وہ اس لیے لکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو زندگی میں صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آٹے کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، جی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی پشت پہ کتنے گناہ گار ہیں جن کی وجہ سے قیمت یہ بڑھی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ گھر کے اندر کاٹتی ہے تیرگی، یہ اسی میں ہے لبِ گویا میں، گھر کے اندر کاٹتی ہے تیرگی، گھر کے باہر رہ کے بھی ڈرنا بہت۔ کیا کہ واہ، یہ لڑکی اور عورت کا احساس رہا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ برف کی مانند جینا عمر بھر، برف کی مانند جینا عمر بھر، ریت کی صورت مگر تپنا بہت۔ اچھا، اب آ جائیں آپ نظم کیسے، جی نظم کو نیا پیرا آپ نے اور میں نے کیسے دیا۔ بالکل، نظم کا پیرا یہ تھا کہ اے محبت کہاں گئی تو، اور میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیری تصویر میری آنکھوں میں ہے، اور میری مسکراہٹ
میرے سپنوں میں ہے اور یہ وہ. ہم نے کہا لاہور ولا قوت. زندگی میں آسائشیں تو بہت ہوتی ہیں, فرمائشیں بھی بہت ہوتی ہیں, لیکن زندگی میں اندر جو دل آپ کا مانگتا ہے اس کو پورا کرنے کی کیا کبھی شوہر نے کوشش کی, کیا کبھی باپ نے کوشش کی, کیا کبھی بہن بھائیوں نے کی, یا آپ کے دوستوں نے کی؟ یہ کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ ان کے ذہن میں وہی عورت ہے جو 5 سال کے بچے کا انگوٹھا پکڑ کے بازار جا سکتی ہے, اکیلی نہیں جا سکتی. صحیح. تو اس ماحول کو بدلنے کے لیے, اس کے حوالے کو, زندگی کے حوالے کو بدلنے کے لیے مجھے اور تمہیں ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ ہم گناہگار تو ہیں, کیا کہیں, اور پیدائشی گناہگار ہیں, کیونکہ بقول علماء حضرات کے عورت تو پیدا ہی ایسی ہوئی, غلط پیدا ہوئی, اور بقول ان کے پیدا بھی پسلی سے ہوئی ہوں. میں اپنا ہمیشہ پسلی تلاش کرتی ہوں ہر مرد کی پسلی میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کٹی ہوئی تو نہیں ہے, کہاں سے نکلی تھی وہ بیچاری اماں حوا, لیکن کہیں بھی کسی بھی پسلی کٹی ہوئی نہیں ہے. البتہ میری ایک پسلی کٹی ہوئی ہے, اس لیے کیونکہ میرا آپریشن ہوا تھا. تو گھاس بھی تو مجھ جیسی ہے, پاؤں تلے بچھ کر ہی زندگی کی کیا مراد اچھی پاتی ہے. نظم ہے یہ آپ کی, کیا انتخاب کیا ہے, واہ واہ. پاؤں تلے بچھ کر ہی زندگی کی مراد پاتی ہے, مگر یہ بھیگ کر کس بات کی گواہی بنتی ہے؟ شرمساری کی آنچ کی کہ جذبے کی حدت کی. گھاس بھی تو مجھ جیسی ہے, ذرا سر اٹھانے کے قابل ہو تو کاٹنے والی مشین اسے مکمل بنانے کا سودا لیے ہموار کرتی رہتی ہے. عورت کو واہ. بھی ہموار کرنے کے لیے تم کیسے کیسے جتن کرتے ہو. کیا نہ کہنے, زمیں کی نمو کی خواہش مرتی ہے, نہ عورت کی. میری مانو تو وہی پگڈنڈی بنانے کا خیال درست تھا جو حوصلوں کی شکستوں کی آنچ نہ سہ سکے. وہ پیوندے زمین ہو کر یوں ہی زور آوروں کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں, مگر وہ پرے کہاں ہیں, گھاس نہیں, گھاس تو مجھ جیسی ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. کیا آپ نے گھاس اور عورت میں مماثلت تلاش کی ہے, اور ایک جو آپ کے ہاں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں پسند ہے نا, وہ عورت کے لیے ایک مثبت سوچ, اور باوجود اس کے کہ لوگ یہ اصرار کرتے رہیں کہ عورت کمزور ہے, لیکن آپ اس کے اندر کی جو ایک ہمت, ایک مضبوطی, ایک طاقت ہے, اس کو ہمیشہ سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس کی ہی بہت ضرورت ہے. اشراپا, آپ جب ادبی دنیا میں داخل ہوئیں تو بڑے ایک سے ایک جید نام موجود تھے ادبی دنیا میں. یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی جگہ کیسے بنائی اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ہمارے ہاں تو عورت کو ایک زنانہ ڈبے میں سوار کر دیتے نا شاعرہ کو, بھئی یہ الگ ہیں, ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا کہیں, بس آخر میں ایک پیراگراف آ جاتا ہے کہ فلاں 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 بھی شعر کہتی ہیں. تو آپ نے کیسے جگہ بنائی؟ ابھی تک یہی ہوتا ہے, ایک پیراگراف بالکل میں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں, یہ نہیں پتا وہ کیا لکھتی ہیں. صحیح. دیکھو, جب شروع میں نے 3-4 سال شاید زندگی کے مشاعرے پڑھے, میں نے دیکھا کہ 4-5 سجی سجائی عورتیں آ رہی ہیں. اس زمانے میں وہ بنی ہوئی شاعرات ہوتی تھی, تو صحیح. مجھے تکلیف ہوئی. اس کے علاوہ یہ بھی کہ چونکہ میں نوکری کرتی تھی تو مشاعرے تو 4 بجے تک چلتے تھے, اور اس زمانے میں 7 بجے دفتر لگتا تھا, تو چوائس تھی کہ یا شاعری کر لو اور یا نوکری کر لو. اور نوکری اس لیے کرنی ہے کہ بچے پالنے ہیں, اور بچے اس لیے پالنے ہیں کہ پیدا کیے. تو یہ بالکل. سارے کام یہی ہوتا تھا کہ کبھی ہنڈیا پکاتے ہوئے شعر لکھنا شروع کر دیے, کبھی روٹی پکاتے ہوئے لکھنا شروع کر دیے, کبھی دفتر میں فائل دیکھتے دیکھتے پتا چلا کہ ایک صفحے کے اوپر شعر لکھ دیا ہے. زلیخا بڑی تھی عمر میں, اور انہوں نے
عشق کا اظہار کیا تھا. تو پھر جی میں نے کہا کہ ہمارے ادب میں تو اور مذہب میں کئی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی اس سے عمر میں بڑی تھی لیکن ابھی چھوٹے سے بندے سے شادی کی, تو اس پہ کچھ لکھنا چاہیے. تو میں نے ایک شعر لکھا کہ عمر میں اس سے بڑی تھی لیکن پہلے ٹوٹ کے بکھری میں کیا کہ عمر میں اس سے بڑی تھی لیکن پہلے ٹوٹ کے بکھری میں ساحل ساحل جذبے تھے اور دریا دریا اتری میں. واہ تو جب یہ شعر سنایا, جب شعر میں نے پڑھا واہ واہ. تو وہ تمہیں اندازہ ہی ہے کہ کونیاں بڑی استعمال ہوتی ہیں مشاعرے جی میں جی بھی. ہاں, اور وہ کونی یہ تھی کہ کس کے لیے خواتین لکھا کی گیا. داد میں خواتین کو ہاں, داد دینے میں زبان سے زیادہ کونیاں استعمال ہوتی. کونیاں استعمال ہوتی ہے. تو بس یہ کونیاں استعمال ہوتی رہی ہیں اور یہ چیزیں صحیح. لوگ کرتے رہے ہیں. اب تم مجھے یہ پوچھا تھا تم نے کہ میں نے تراجم بہت کیوں کیے اور ساری دنیا کے کیوں کیے. جی مجھے احساس ہو گیا تھا 70 سے پہلے ہی کہ ہمارے ہاں میرا جی کے علاوہ کسی نے دنیا کے شاعروں کے ترجمے نہیں کیے. اور بالکل. ہمارے ہاں کوئی ہندی کے ترجمے بھی نہیں تھے اور انگریزی کے بھی نہیں تھے, فرانس کا بھی نہیں تھے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب پوری ترجموں کی کتاب بناتی ہوں. کافی دن لگے. اس کے بعد ایک اور خیال آیا کہ دنیا کے جو شاعر ہیں انہوں نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے, شاعر اور لکھنے والے دوسرے بھی, ایلیٹ لے لو, کسی کو لے لو, کہ میں لکھتا کیوں ہوں, میرے اندر کیا تکلیف ہے, میرے اندر کیا کیڑا ہے جو کلبلاتا رہتا ہے, جو مجھے کہتا ہے کہ لکھو. وہ سارے مضامین میں نے پارٹیزن ریویو, پیرس ریویو, ادھر ادھر کے سارے رسالے اکٹھے کیے اور ان کے مضامین کو میں نے پھر باقی ماندہ خواب کے نام سے ترجمہ کیا اور جی اس کو کتابی شکل دی.